بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ مختصر ترجمہ اور تفسیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے 72 65 سے 72 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ہمارے جو آج کے موضوعات ہیں وہ بنیادی طور پر تو ایک ہی موضوع ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے لوگوں کی اقسام اس کا ذکر پڑھا قرآن کریم کی آیات کے اندر، کہ ہمیشہ سے دو طرح کے گروہ، دو طرح کے لوگ رہا کرتے ہیں، اور پھر اس کے تاریخی شواہد کے اوپر ہم نے بات شروع کی تھی کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے آغاز کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی قوم کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور آج جو موضوع ہے وہ اصل میں قوم عاد کے متعلق ہے، تو لہٰذا اس میں ہم قوم عاد کا ایک مختصر تعارف دیکھیں گے۔ قوم عاد کون تھی، کہاں پر آباد تھی، اور پھر ہود علیہ السلام کی جو ان کو دعوت تھی وہ کیا ہے، اور اسی طرح قوم عاد نے جو شرک کیا وہ کس نوعیت کا شرک تھا، اور انہوں نے خود عذاب الہی کو دعوت دی۔ تو یہ تمام موضوعات آج کے ہمارے انشاءاللہ درس کا حصہ رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے جو موضوع ہیں قوم عاد کا تعارف اور ہود علیہ السلام کی دعوت سے، اور شروع میں قرآن کریم کی آیات، ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ تو آیت نمبر 65 سے ہم نے آغاز کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، و اور إِلَىٰ عَادٍ، عاد کی طرف، أَخَاهُمْ، اخا، اخ یا اخن جو لفظ ہے یعنی بھائی، بھائی کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسی کی فارم ہے۔ أخاہم، ان کا بھائی، ہودن، ہود، یعنی عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، یعنی عاد جو قوم تھی، اس قوم کا نام عاد ہے، تو اس قوم کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو یہاں پر بھیجا کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن مراد ظاہر ایک جملہ، ایک محاورہ ہر زبان کا ہوا کرتا ہے، تو اس انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے ہی بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ قال، تو فرمایا، یعنی ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، یہ فعل امر ہے، یعنی حکمیہ، ایک حکم ہے، اس کے اندر آرڈر ہے، اعبد اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، الہ کہتے ہیں ہر وہ جس کی عبادت کی جائے، الہ یعنی عبادت جس کی جائے، جس کو اردو میں ہم معبود کہتے ہیں، یعنی جس کی بھی عبادت ہوتی ہو اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ ما لکم من الہ، تو یہاں پر من ساتھ لایا گیا ہے جس کا معنی ہے یعنی معبودوں میں سے کوئی بھی معبود تمہارے لیے نہیں ہے، غیرہ، غیر یعنی سوائے یا اس علاوہ، اس کے یعنی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے معبودوں میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی اگر کوئی معبود ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی معبود ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ افلا تتقون، یہ سوال ہے، فلا پھر نہیں، تتقون تم سب ڈرتے، یعنی کیا تم ڈرتے نہیں ہو، ایک تعجب کا انداز ہے اور ایک سوال ہے کہ کیا تم ڈرتے نہیں، اور اس میں تقویٰ کا جو ایک معنی ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تقویٰ اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت کی پکڑ کا ڈر، اس کو کہتے ہیں۔ تو تتقون، کیا تم سب ڈرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انسان اصل میں بچتا ہے، تو تقویٰ کا معنی بچنا بھی کیا جاتا ہے، یعنی کیا تم اللہ کے خوف سے تم بچتے نہیں ہو۔ قال الملأ، قال کہا، الملأ، ملا یہ کہتے ہیں اس کا اصل معنی، پہلے بھی بارہا معنی اس کا بیان کیا ہے، یہ بھر دینے والوں کو کہتے ہیں،
یعنی وہ لوگ جن کی موجودگی میں کوئی مجلس بھر جائے اور مجلس کا کورم پورا ہو جائے، یعنی وہ اگر موجود ہوں تو لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ملا ایسے سرداروں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ سردار جہاں پر ہوں گے تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں نا، تو کہیں کسی جگہ پر اگر کسی مجمع میں کوئی معروف شخصیت آتی ہو، پتا ہو کہ آج یہاں پر فلاں شخص آئے گا، تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں نا آپ، کنسرٹس ہوتے ہیں، تو ایک بندے کا کنسرٹ ہے، کوئی گلوکار ہے یا کوئی بھی فنکار ہے، تو اس کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسٹیڈیم بھرے رہتے ہیں۔ تو ملا ایسے لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی جو سردار ہوں، جو بڑے ہوں، جن کی وجہ سے کورم پورا ہو جائے، لوگ بھر جائیں۔ قال الملؤ، تو ان کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا، اور یہ سردار کیا تھے؟ یعنی ویسے تو بڑے تھے، ویسے تو سردار ہیں، لیکن عمل ان کا کیا ہے وہ بتایا، الذین، وہ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ ملا جو ہیں، یہ سردار، یہ کفر کرنے والے تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، یعنی کس کی قوم؟ ہود علیہ السلام کی قوم، یعنی قوم عاد۔ یہ قوم عاد کے سردار تھے جنہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے کہا، انا لنراک، انا، بے شک ہم، لا، یہ لام تاکید ہے، یعنی اس میں سٹریس ہے، تاکید ہے، جملے کے اندر ایک زور ہے، نراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو، یعنی یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں یا آپ کو سمجھتے ہیں، فی سفاہتن، فی میں سفاہتن، بیوقوفی میں، سفیہ بیوقوف کو کہتے ہیں جس کو سمجھ نہ ہو، تو ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، بیوقوفی کے اندر سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ، لام یہ پھر تاکید کا ہے، یعنی یقیناً بے شک، نظن، ہم گمان کرتے ہیں، کا آپ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی ہمارا گمان تو یہ ہے، ہم یہ گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ان کی قوم والوں نے، ان کے سرداروں نے ان کے اوپر یہ الزامات لگائے، ان کے بارے میں یہ باتیں کی۔ قال یا قومی، ان کے جواب میں ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، لیسا بی صفاحتن، لیسا، ہرگز نہیں ہوں، بی یعنی مجھ کو، یعنی ہرگز نہیں ہے مجھے، جو تم نے کہا نا فی صفاحتن، کہ آپ بے وقوفی میں ہیں، تو لیسا بی صفاحتن، کہ مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولیکنی، بلکہ اور لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین، رسول یہاں پہ نکرہ ہے، یعنی میں رسولوں میں سے ایک رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے، من رب العالمین، رب العالمین، عالمین کا جو پروردگار ہے، ان کا بنانے والا، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا رب جو ہے، اس کی طرف سے میں ایک رسول ہوں، اس کی طرف سے ایک بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم، ابلغ، میں تبلیغ کرتا ہوں، کم تمہیں، یعنی میں پہنچاتا ہوں، ابلاغ آج بھی یعنی کمیونیکیشن کو کہتے ہیں، ابلاغ تو مبلغ کہتے ہیں جو کمیونیکیٹ کرے، جو آگے تک پہنچائے، تو میں پہنچاتا ہوں تمہیں، یا میں تبلیغ کرتا ہوں تم تک، رسالاتی، رسالوں کی، رسالہ میسیجز کو، پیغامات کو کہتے ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، رسالات، تو میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات، ربی، میرے رب کے، وَأَنَا، اور میں، لکم، تم سب کے لیے ہوں، ناصحٌ، ایک خیر خواہ، ناصح، جو نصیحت کرنے والا ہو، جو خیر خواہ ہو، امین، اور میں امانت دار بھی ہوں، امین ہوں۔ تو یہ ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قوم ہود، جو ہود علیہ السلام جو ہیں، ان کی قوم عاد کی بات کی گئی، اور پھر ان کے متعلق ان کا جو آپس میں ڈائلاگ ہے، ان کی کنورسیشن ہے، وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پر شروع میں یہ کہا گیا ہے، تو یہ عاد اصل میں قوم کیا تھی؟ یہ کون سی قوم تھی؟ تو یہ عاد جو ہے، یہ عرب کی ہی ایک قوم ہے، یعنی جو ہمارا خطہ ہے، عرب کا خطہ، پیننسولا، جو عربین پیننسولا ہے، عرب کا جو یہ ایک جزیرہ نما عرب ہے، تو اسی کے اندر رہنے والی یہ قوم تھی، اور عرب کی قدیم قوموں میں سے ہے۔ اور اس انداز میں اس کو دیکھ لیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ وہی 3000 سے 4000 سال کے درمیان کا زمانہ ہے قبل مسیح، یعنی آج سے 5-6 ہزار سال پرانی بات ہے۔ تو یہ انہی کے بعد کی قوم، انہی کے قریب کے زمانے کی قوم ہے، تو یہ قدیم عرب کی قوموں میں سے ایک قوم ہے، اور رہتی یہ کہاں تھی؟ یہی جو عربین پیننسولا ہے، جو جزیرہ نمائے عرب ہے، اس کے جنوبی طرف، یعنی اس کے جو ساؤتھ ایریا ہے، ساؤتھن جو عربیہ ہے، اس کی طرف یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اور یہ ایگزیکٹ علاقہ کیا ہے؟
تو اس کے حوالے سے احقاف بھی اس کو کہا گیا ہے، جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، یعنی اس عرب کے اس علاقے میں کہاں رہتے تھے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اور یہ احقاف کدھر ہے؟ یہ حجاز، یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے، یعنی اس کا علاقہ کون سا بنتا ہے؟ یمن کا علاقہ جو نیچے بالکل آخر میں ہے، اور اسی طرح دائیں طرف جو ہے آپ نقشے میں اگر دیکھیں تو عمان ہے، بائیں طرف یمن ہے، اور اوپر حجاز کا علاقہ ہے، یعنی جہاں پر یہ مکہ مدینہ اور یہ سارا یہ آپ دیکھیں کہ ریاض وغیرہ کا سارا علاقہ بنتا ہے، تو ان کے درمیان کا یہ علاقہ اصل میں بنتا ہے۔ اور ان کے درمیان اگر غور کریں نقشے میں تو کون سا علاقہ ہے؟ ربع الخالی جس کو آج کہتے ہیں، جو ایمٹی کوارٹر جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کوارٹر عرب کا وہ ایک چوتھائی حصہ کہ جو ایمٹی ہے، جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، اسے کہتے ہیں ربع، یعنی 1/4، اور خالی یعنی کوارٹر جو ایمٹی ہے، تو اس نام سے آج بھی یہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں آج کیا ہے؟ تو آج یہ بالکل ریگستان ہے، ایسا علاقہ کہ جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا، جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے۔ وہاں پر روڈز کے اوپر اگر آپ کو ٹریول کرنا پڑے، اب ریاض سے لے کے تو کہہ لیں کہ جو یو اے ای کے بارڈر تک اس کے اندر ایک راستہ کچھ بنا دیا گیا ہے، اور اسی طرح یو اے ای کے بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ یمن کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میرا بھی جانے کا وہاں پہ اتفاق ہوا، تو آپ تا حد نظر وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو دور دور تک پہاڑ، یعنی ریت کے جو ہیں ڈیونز، اس کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ریت کے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ آج اس کی صورتحال یہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم انہی آیات کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر اس علاقے کی حالت دیکھتے ہیں، تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر ایک پوری قوم بسا کرتی تھی جو آج موجود نہیں ہے۔ تو خیر یہ ربع الخالی جو آج خالی ہے، تو یہ اس کا جو کیپٹل سٹی تھا یہ کون تھا؟ یہ یمن کا ایک شہر جسے حضر موت کہتے ہیں، حضر الموت، آج بھی موجود ہے یہ علاقہ۔ تو یہ اصل میں ان کا پایہ تخت تھا جہاں پر یہ ایک حکومت چلتی تھی، اور ان کا نسب جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ بیان اس طرح سے کیا ہے، لیکن اس کی صحت جو ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی وہ صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں، یعنی لیکن سو کالڈ جو روایتیں ہیں تو وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ ان کا نسب عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کے بیٹے سام، اور پھر سام کی اولاد ارم، اور ارم میں سے ان کی اولاد عوض، اور عوض سے ان کی اولاد عاد، اور اسی عاد سے یہ قبیلہ قوم عاد کہلاتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی یہ چوتھی پشت سے کہہ لیں کہ یہ ان کی اولاد بنتے ہیں، قوم عاد نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بیٹے سام کے اندر سے۔ تو خیر یہ ان کے متعلق مختصر کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہیں، لیکن ان کے اندر کیا کتنا درست ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے اندر کچھ صحیح صحت کے ساتھ جو ہے وہ پراپر کوئی بات نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے، قرآن میں اس کو ارم بھی کہا ہے، عاد ارم، ارم ذات العماد۔ تو ارم ذات العماد میں یہاں پر یعنی عماد کہتے ہیں لمبے لمبے ستونوں کو، یعنی وہ ارم قوم جو عماد والی تھی، لمبے لمبے ستونوں والی، یعنی اس کے حوالے سے بعض یہ کہتے ہیں کہ لمبے لمبے ستونوں والی عمارتیں قائم کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے قرآن مجید کے بعض آثار سے ان کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لمبے لمبے خود تھے، یعنی خود ڈیل ڈول میں کافی بڑے تھے، کافی تخلیق میں اللہ نے ان کو بڑا بنایا تھا، جیسے آگے آیتوں میں بھی آئے گا۔ تو ان کا ایک نام یعنی عاد ارم بھی ہے، اور اسی طرح قرآن میں ان کے بارے میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، عاد اولا، عادن الاولا، یہ قرآن مجید کا لفظ اس انداز میں آیا ہے، یعنی پہلی عاد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاد کے بعد ایک پہلی عاد تھی، اور ایک ان کے بعد آنے والی عاد بھی ہے، یعنی انہی کی نسل میں سے ایک اور بھی عاد مشہور ہوئی، اور وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو خیر ان کو عاد ارم بھی کہتے ہیں، وہی ہم نے اوپر دیکھا نوح بن سام بن ارم، تو اس انداز میں اگر دیکھیں یعنی عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ارم اسی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور عاد اولا یعنی یہ پہلے ہیں، اصل میں عاد کی قوم میں جو پہلی معروف قبیلہ یا قوم ہے وہ عاد اولا یہ۔ تو حضر موت کے نزدیک ایک مقام پر ہود علیہ السلام کی قبر بھی بتائی جاتی ہے کہ حضر موت میں وہ قبر ہے۔ یہی حضر موت کون سا علاقہ؟ وہی یمن کے اندر، جو ہم نے ڈسکس کیا کہ یمن کے اندر ان کا کیپٹل سٹی یا وہ حکومت کا ایک مین جو پایہ تخت تھا وہ یہ تھا۔ تو خیر ہود علیہ السلام جو ان کے پاس نبی بھیجے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی قبر حضر موت میں ہے، لیکن اس حوالے سے ایک بات بالکل یعنی یہ جو کہہ لیں کہ ایک سٹینڈرڈ یا آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک بیسک جو بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی قبروں کے حوالے سے یا اسی طرح صحابہ کرام ہیں ان کی قبروں کے حوالے سے کوئی صحیح علم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ سب قیافے ہیں، یہ سب ایک گیس ہیں
کہ یہ والی قبر ان کی ہے، یہ فلاں ان کی ہے، یہ فلاں نبی کی قبر ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے۔ اور یہ خود ملا علی قاری انہوں نے الموضوعات میں لکھا ہے کہ انبیاء میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے ابو بکر و عمر کی قبروں کے سوا کسی نبی یا صحابی کی قبر کا کوئی صحیح علم موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ سب گیس ہیں کہ یہاں پہ غالباً ان کی قبر ہے، یہاں پر ان کی ہے، کوئی کلیئر آپ کے پاس صحیح ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ یہ واقعی وہاں پر اس کی قبر ہے یا نہیں ہے، نہ کسی نبی کے بارے میں نہ صحابی کے بارے میں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس علاقے میں، اس پورے یہ ایک قبرستان ہے، اس کے اندر صحابہ کرام کی قبریں جیسے شہدائے احد کی قبریں ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں یہاں پر ان کی قبریں ہیں۔ اسی طرح جو شہدائے بدر ہیں ان کی قبروں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی قبریں جو بقی کے قبرستان کے اندر ہیں تو ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اسی میں حضرت عائشہ کی قبر ہے، یہ اس میں فلاں فلاں کی قبر ہے۔ لیکن پن پوائنٹ کر کے ان کو کہنا، یہ اس کے حوالے سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھی اس کے بارے میں صحیح علم موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیسک ہم نے سٹینڈرڈ ایک بات سمجھ لی۔ خیر اس آیت کا اگر جائزہ لیں تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کی طرف بھی اللہ رب العزت نے کوئی باہر سے نبی نہیں بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتے یا کسی اور قوم کا کوئی شخص آتا اور وہ ان کے اوپر نبی جو ہے وہ لگ جاتا، تو ایسا نہیں، بلکہ انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو ان کے اوپر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی لاجیکل بات ہے کہ جب نبی کوئی بنایا جائے تو وہ انہی میں سے ہو تاکہ لوگ ان کی اتباع کر سکیں۔ نبی کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھا سکے۔ ایک تو لوگ اس سے جانتے ہیں، اس کے کریکٹر سے واقف ہیں کہ یہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہے اور اس کا کریکٹر کیسا ہے، تاکہ وہ بات جب کرے تو اس کی بات کو لوگ سنیں، اس کی بات کو لوگ سمجھیں، اور وہ ان کے انداز میں ان کے اندر سے کیونکہ موجود ہے تو ان کو اسی انداز میں سمجھا سکتا ہو۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ ان میں سے نبی بھیجا جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء جو بھیجے ہیں انہی کی قوموں میں سے بھیجے ہیں۔ تو اسی طرح ہود علیہ السلام کو انہی میں سے بھیجا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نبی کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو تو پھر تو یہ مشکل بھی ہے کہ اگر کوئی عمل وہ کر کے دکھائے تو لوگوں کا یہ اعتراض ہوگا کہ جناب یہ تو فلاں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کر سکتا ہے، ہماری استطاعت سے، ہماری پاسبلٹی سے باہر ہے، یہ چیز ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بھی ایک بات ختم کرنے کے لیے انہی میں سے لوگوں کو رسول بنایا ہے، تاکہ وہ جو کر رہا ہو، جو کرتا ہو، وہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہوں، تاکہ ان کو فالو کرنا آسان ہو، ان کو سمجھنا آسان ہو، وہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکے، انہی کی زبان میں بول سکے، انہی کے انداز میں بات کر سکے اور ان کو ان کے انداز میں سمجھا سکے۔ تو خیر یہاں پر اخاہم ہودا یہ کہا گیا ہے، اور ان کی دعوت بھی یہاں پر رکھی گئی ہے کہ ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت دی ہے وہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ بہت بڑا ایک نقطہ پتہ چلتا ہے۔ آج بہت سے یہ داعی حضرات اور بہت سی جو جماعتیں ہیں آج طرح طرح کے ناموں سے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس مقصد کو بھول گئے ہیں۔ حقیقت بات میں کر رہا ہوں بالکل، یعنی یہ مبالغہ سے ہٹ کے کہ اگر آپ غور کریں تمام طرح کے فرقوں کی، تمام طرح کی یہ جماعتوں کی، تو ان کے اندر دعوت کیا ہوگی؟ وہ دعوت کوئی تیسری چوتھی چیز ہوگی۔ کوئی کسی طرف بلا رہا ہوگا کہ جناب ہم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ کوئی دعوت کس طرف دے رہا ہوگا کہ ہمارے اس علاقے کے جو پیر صاحب ہیں ان کی طرف آپ آ جائیں اور یہ آپ کو چھڑا لیں گے، یہ آپ کو بچا لیں گے۔ ہر ایک کی دعوت کسی شخص کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کوئی اپنے علاقے کے نام سے دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی شخص کے نام سے دعوت دے رہا ہے، اور کوئی اپنی طرح طرح کی دعوتیں، اور کوئی آج سیاسی دعوتیں مل رہی ہیں کہ جناب آئیں مل کے ہم یہ حکومت بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جبکہ دعوت دینے میں سب سے پہلی دعوت کیا ہے جو ہمیں نبیوں سے ملتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اسی کی طرف یہاں پر ارشاد اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت کی طرف دی جا رہی، اور دوسرا کیا؟ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اس سے یہاں پر بھی چند باریک باریک نکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ من الہ یہاں پر کہا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ معبود تو ہیں، اس لیے کہا الہوں میں سے کوئی بھی، اس کے علاوہ غیرہ یعنی اس اللہ کے علاوہ جتنے بھی الہ تم نے بنائے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہ اصل میں ما لکم وہ نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی جن کو تم نے بنا لیا ہے تمہارے لیے اصل میں وہ نہیں ہے کہ جن کی عبادت کرنی ہے، بلکہ جس کی عبادت کرنی ہے وہ اللہ ہے، اعبدوا اللہ، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ ہیں کہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کیونکہ بہت سے صوفیوں نے یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں، بنائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے
وہ اصل میں اللہ ہی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح ہندوؤں کا بھی عقیدہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کنکر میں شنکر، وہ کہتے ہیں کہ ہر جو چیز ہے اس کے اندر اصل میں شنکر ہی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی چیز کو، چاہے بدھ کو پوج لیں، آپ کسی درخت کو پوج لیں، آپ کسی بھی بندر کو کبھی وہ دیکھیں، اسی لیے ہندوؤں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کا رب ان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یا اس کے تھرو ہمیں پتہ چلا۔ تو ایسا نہیں ہے، جن کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے، تو اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے، پہلا تو اسی لیے جو ہمارا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، اس کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی اصل میں عبادت کی جا رہی ہے وہ اصل میں عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اصل میں لائق ہے کہ عبادت کی جائے۔ اور اسی لیے لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود ہیں لیکن ان کی عبادت جائز نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اصل میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود تو ہیں لیکن حقیقی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود تو ہیں لیکن وہ یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ورنہ معبود ہیں، لوگوں نے معبود گھڑ رکھے ہیں۔ یہ اگر معبود نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ انہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے نظریں نیازیں کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود بنائے گئے۔ اس آیت میں ان کا ثبوت ہے، من الہ غیرہ، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنایا گیا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کی عبادت نہیں۔ اگر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو ہی وہی اللہ کی عبادت ہے، اگر اس کے غیر کی عبادت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ خیر، پھر آگے اللہ کہتا ہے افلا تتقون، تو یہاں پر ایک تو یہ کہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، اور دوسرا افلا تتقون، اللہ سے ڈرایا گیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس سے کیا مراد ہے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یہ کہا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا لفظ نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو کس سے ڈرنا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور دوسرا اللہ رب العزت نے جن کے وعدے کیے ہیں، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کی پکڑ سخت ہے، اللہ جہنم میں عذاب دینے والا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی عذاب دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ڈر، ان چیزوں کا خوف، ان سے یہ نبی جو ہیں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ پکڑ لے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، تو لہٰذا اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے ان کی قوم والے کیا کہتے ہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ تو ان کی قوم والے آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ فوری طور پر ان کے اوپر الزام لگائے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جو کافر لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، کہ کسی طرح سے لوگ ان کی بات کر سننا چھوڑ دیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو الزام لگاؤ۔ سب سے پہلا الزام لگا دیا کہ آپ ہیں ہی بیوقوف، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے یہ ہے مت ماری جانا، کہ شرک انسان کی مت مار دیتا ہے، کہ اپنی شرک کرنے کو، اپنے آبا کی تقلید کرنے کو، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اندھے بن کر چلنے کو، اس کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں، اور ایک نبی ایک الہ کی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، اس کو بیوقوفی کہہ رہے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایک توحید کی دعوت دے گا، آپ کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی بات کرے گا اور کہے گا کہ جناب یہ جتنے بھی دنیا کے اندر اب جن کو مشکل کشا حاجت روا بنا لیا گیا ہے، یہ لوگ اصل میں عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ سجدے کے لائق نہیں کہ ان کے آگے آپ جھکیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کی نظر و نیاز آپ کریں اور ان کے سامنے اپنی جھولیاں اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، تو یہ کیا کہیں گے کہ آپ تو وابی ہو گئے ہیں، آپ تو بیوقوف ہیں، آپ کو پاگل بیوقوف سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں سے یہ لوگ آ گئے ہیں۔ تو یہی اصل میں طریقہ کار ان کی قوم کا تھا۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور دوسرا الزام کیا لگایا کہ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک تو انہوں نے حق کی بات کی ہود علیہ السلام نے، اور دوسرا کہا کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا اِنَّا لَنَظُنُّكَ، ہمارا تو یہ گمان ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ایسی پکڑ وکڑ کوئی ہونے والی نہیں ہے اور اللہ کوئی نہیں پکڑنے والا، یعنی ہم جو مرضی کریں، جیسے آج بھی دیکھیں نا کتنے ہی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صرف لا الہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد چاہے ہم درباروں پہ جائیں، ہم قبروں کے سامنے سجدے کریں، ہم غیروں سے نظر و نیاز کریں، غیروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم جو بالکل ٹھیک ہیں، اور حالانکہ اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، اللہ رب العزت قیامت والے دن تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جناب ایسا نہیں، ہم نے بس کلمہ پڑھا کافی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا انا لنظنک من الکاذبین، کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ایسی پکڑ وکڑ کوئی نہیں ہونے والی، ہم تو پکے جنتی ہیں، کلمہ پڑھ لیا بس اب جنت ہماری ہے، اب اس کے بعد چاہے شرک کریں چاہے کفر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال یا قومی، اس کے جواب میں حود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لیس بی سفاہۃ، پہلے تو انہوں نے سمپل اس کا رد کیا کہ بھی آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، اور دلیل کیا ہے؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو اپنے رب العالمین جو ہے، عالمین کو پالنے والا، ان کا بنانے والا، اس کا پیغام لانے والا ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا میسنجر ہوں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو میسج دینے والا ہو، جو بھیجا گیا ہو، تو بھیجا بھی مجھے رب العالمین نے ہے، اور میسج بھی جو میرے پاس ہے وہ بھی میرے رب کا ہے، تو لہٰذا میں بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا کوئی بیوقوف شخص جو ہے وہ اتنی بہترین باتیں جو اللہ اپنے رب کی طرف سے وہ بیان کر سکتا ہے؟ یعنی آج بھی دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانے والے، الزام لگانے میں کیا ہے؟ کوئی بھی کیسا بھی الزام کسی پر بھی لگا دے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو کیا کوئی بیوقوف شخص، کیا کوئی مجنون شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی الزام لگائے گئے تھے نا کہ آپ بھی غالب آپ کو بیوقوف کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ کاہن ہیں۔ لیکن کیا کوئی کاہن ایسی بات کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شاعر ایسی بات کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ہم سے کی ہیں، جو قیامت کی باتیں، جو آنے والی اور پچھلی باتیں جو گزر گئیں، جو ہونے والے واقعات ہیں، یہ کیا کسی شخص کو بیوقوف کو پتہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہی دلیل انہوں نے دی ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اور آگے فرمایا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ، یعنی جو ان کے فرائض تھے، جو اصل میں مقاصد تھے ان کے، وہ بیان کیے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے کس مشن کے اوپر بھیجا ہے، تو وہ مشن بتایا ہے أُبَلِّغُكُمْ، کہ میں پہنچاتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ میں جو بھی بولتا ہوں، میں جو بھی کہتا ہوں، وہ اصل میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ میری کوئی تھاٹس نہیں ہے، یہ کوئی میرے تفکر یا فہم یا کوئی ایسا نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ مبلغ، میں صرف اس کی تبلیغ کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں مبلغ کا کام ہے کہ اپنی فکر، اپنی سوچ پہنچانے کی بجائے جو پیغام آیا ہے اس کو آگے پہنچا دے، اصل میں یہی کام ہے۔ تو پہلا کام مبلغکم، کہ میں تو پہنچاتا ہوں، پہنچانے والا۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور دوسرا بتایا کہ میں تمہارا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا، اور اسی لیے اوپر کہا تھا نا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیں جو لوگوں کو ڈرائے کہ تم کہیں پکڑے نہ جاؤ، کہیں تمہارے پہ عذاب نہ آ جائے، تم کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ، تو یہ خیر خواہ ہی کر سکتا ہے نا۔ تو وہی فرمایا کہ میں تو خیر خواہ ہوں۔ تو نبی کا دوسرا ایک کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی امت کی خیر چاہتا ہے، اپنی امت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور تیسری بات کی امین، یعنی میں کوئی کاذب بھی نہیں ہوں، جیسے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا انا لنظنک من الکاذبین، کہ آپ جھوٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ جھوٹا نہیں ہوں، بلکہ میں تو امانت دار ہوں، میں امین ہوں۔ تو ایک امین جو ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کو امانت کے ساتھ تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور یہی چیز تمام نبیوں کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہے۔ آج جو بدعتی حضرات نئی سے نئی بات گھڑتے ہیں، نئی سے نئی چیز پیدا کرتے ہیں، تو اصل میں ان کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین نہیں تھے؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں بتائی جو آج تم ہمیں بتا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو یہ دن منانے کو نہیں کہا، اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں منایا یہ عید میلاد النبی، تم آج منا رہے ہو، تو یہ کیسے پھر اللہ کے نبی کو تم امین مانتے ہو کہ انہوں نے پیغام اللہ کا وہ صحیح طرح پہنچایا ہی نہیں ہے جو آج تم بتا رہے ہو؟ کوئی سر کے اوپر نماز کے بعد ہاتھ رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ایسا کیا تھا؟ پوچھیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے، صحابہ سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو نئی نئی بدعات ایجاد کریں، وہ اصل میں اللہ کے نبی کو امین نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو نہیں ہمیں بتایا، لیکن ہمیں پتہ چلی ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ امین ہوا کرتے ہیں، جو اللہ نے کام کی باتیں بتائیں وہ ہم تک پہنچا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہر بات ہم تک پہنچا دی، کچھ چھپایا نہیں ہے۔ امین کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، ہر چیز ایز اٹ از، اس کے اندر نہ کوئی تحریف کرتا ہے، نہ کوئی اضافہ کرتا ہے، نہ کوئی کمی کرتا ہے، بلکہ ایز اٹ از اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تو یہ مبلغ ہوں، ابلغکم رسالات ربی، دوسرا کہا میں تمہارا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، اور تیسرا کہا کہ میں امین ہوں۔ تو یہ تین پیغامات انہوں نے دیے کہ یہ میرے اصل میں مقاصد ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد کا جو شرک تھا وہ کیسا تھا؟ یعنی یہاں پر تو شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے، لیکن وہ کیسا شرک کرتے، کیا شرک کرتے تھے، اس کی آگے وضاحت آتی ہے۔ اور اس کے بعد عذاب الہی کو خود وہ دعوت دے رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو آیت نمبر 69 سے 72 تک پڑھتے ہیں
اللہ فرماتا ہے أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تو یہاں سے ہم نے پڑھا آیت نمبر 69 سے 72 تک. اللہ فرماتا ہے وَأَنَا لَكُمْ، فرمایا أَوَعَجِبْتُمْ، اور کیا عجبتم، تم نے تعجب کیا ہے، عجیب سمجھا ہے، ان یہ کہ جاءکم آئی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم ہی میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. یعنی مطلب یہ کہ کیا تم نے اس چیز پر تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو نصیحت ہے وہ ایسے آدمی کے ذریعے آئے، ایک ایسے آدمی پر آئے کہ جو تم ہی میں سے ہے اور وہ تمہیں ڈرائے، تو وہ ڈرائے تمہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، فرمایا وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو. یعنی اب یاد کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ جب بنایا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد. یعنی جب اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ، اور زیادہ کیا تمہیں، فی الخلق پیدائش کے اندر، بسطہ پھیلاؤ کے اعتبار سے، یعنی تمہیں پیدائش میں بھی اور پھیلاؤ میں تمہیں زیادہ کر دیا. فَاذْكُرُوا، پھر تم سب یاد کرو، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم یاد کرو، آلاء اللہ، آلاء یہ نعمتوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو چاہیے کہ یاد کرو، لعلکم تاکہ تم سب، تفلحون تاکہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. قالوا، تو انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا آپ لائے ہیں ہمارے پاس، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، وحدہ، اس اکیلے کی. یعنی کیا آپ ہمارے پاس یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، یہ نظرہ ذر سے ہے، ذر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، نظرہ، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا جو تھے، یعبدو وہ عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، یعنی ہمارے باپ دادا جس کو عبادت کرتے تھے وہ ہم چھوڑ دیں اور ہم آپ کا کہنا مانیں، اور آپ جو ہمارے پاس لائے ہیں کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ فَأْتِنَا، تو کہتے ہیں آگے، تو لائیں ہمارے پاس، بما اس کو جو، تعیدونا، تعیدو یہ وعدہ کا لفظ اس کے اندر ہے، تعیدو یعنی تم وعدہ کرتے ہو ہمیں، یعنی جس چیز کا تم ہمیں وعدہ کر رہے ہو نا، یعنی کس چیز کا وعدہ؟ یہ قیامت کا اور عذاب کا، جس عذاب کا آپ ہمیں وعدہ کر رہے ہیں اس کو لائیں. ان کنتا، اگر آپ ہیں، من الصادقین سچوں میں سے، یعنی اگر آپ سچے ہی ہیں تو ہم پر جس چیز کا وعدہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا، تو پھر اس کو لے آئیں، یعنی اس عذاب کو لے آئیں. قال، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، قد یقیناً، وقع ثابت ہو گیا، یعنی اب آپ نے خود ہی مانگ لیا ہے یہ عذاب، تو پھر ثابت ہو گیا ہے، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، رجس کہتے ہیں عذاب کو، وغضب اور اللہ کا غصہ، غضب. اتجادلوننی، کیا، تجادلون یہ مجادلہ کرنا، جھگڑنے کو کہتے ہیں، کیا تم سب مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسمائن، یعنی تم مجھ سے، دیکھو نا یہ سارا جو جھگڑا پیدا جو کر رہے ہو کس پہ ہے، فی اسمائن ناموں کے بارے میں ہے، سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں، جن ہا سمئی یعنی رکھا ہے ناموں کو، تم سب نے، ہا ان کو، انتم تم سب نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے،
ما نزل اللہ نہیں، ما نہیں، نزل اللہ اللہ نے اتاری، بہا اس کی، من سلطان کوئی دلیل، یعنی یہ سارا جھگڑا جو تم مجھ سے کر رہے ہو یہ کچھ ناموں کے بارے میں ہے جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، یعنی اور تمہارے باپ دادا نے یہ رکھ لیے ہیں، جبکہ اللہ نے کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں اتاری ہے۔ فانتظروا، پھر تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت، رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، قطع کرنا کاٹنے کو کہتے ہیں، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، دابر کہتے ہیں جڑ کو، یا پشت کو کہتے ہیں، دم کو کہتے ہیں، ہم نے دم کاٹ دی، جڑ کاٹ دی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، یعنی ان کی دیکھیں نسلیں باقی نہیں رہی، اللہ نے ان کی دم ہی کاٹ دی، الذین، ان لوگوں کی جو، کذبوا، جن سب نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ سب مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، اللہ نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ تو یہ ہم نے کچھ آیات تلاوت کی، آیت نمبر 69 سے 72 تک، تو ان سب کو ہم مختصراً دیکھتے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے وہی ایک انداز، وہی جو بات جو پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے قوم نوح کے حوالے سے پڑھی تھی، کہ ان کی قوم نے بھی یہی دیکھیے اعتراض کیا تھا کہ جناب ہم ہی میں سے اللہ نے ایک رسول بنا کے بھیج دیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، اواجبتم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کا سب سے پہلا دیکھے ایک اعتراض، ایک کامن اعتراض، کہ ہم میں سے کوئی نبی کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی انسانوں میں سے نبی۔ دیکھیے آج بھی وہی مسئلہ ہے، آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی جو ہے نا وہ نوری مخلوق ہیں، وہ بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، اور اس کے اوپر اذانوں سے پہلے نور من نور اللہ اور اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اپنے پاس یہ الفاظ بنائے گئے ہیں، جبکہ اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اور پہلی قوموں کا بھی حال بتا رہے ہیں کہ سب قومیں ان کا یہی اعتراض ہے کہ جناب ہم میں سے ہم ہی جیسا بندہ کیسے آ گیا وہ نبی بن کے۔ تو یہ ایک کامن اعتراض جو ہے یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اب انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنی نعمتیں اللہ کی یاد کروا رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ جب تمہیں اس نے ایک جانشینی بخشی ہے، جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تمہیں جانشین بنایا، اور یہ جان لیں کہ یہ خلفاء کا یہاں پر جو لفظ ہے یہ مراد جو ہے یہ اس انداز میں جانشینی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد، کیونکہ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا علاقہ کیا تھا، دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ، عراق کا علاقہ تھا، تو یہ اس جگہ پر جانشین نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا علاقہ کیا ہے، احقاف کا علاقہ، جو عرب کے نیچے کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، عرب کے جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، جو یمن، عمان اور یہ جو ہے حجاز کے درمیان کا علاقہ ہے، تو یہ وہ علاقہ ہے اصل میں، رب الخالی والا علاقہ۔ تو یہ جانشین سے مراد یہاں پر اس انداز میں جانشینی نہیں ہے، بلکہ کس انداز میں ہے کہ ان کے بعد، ان کی قوم کے بعد، جیسے اللہ نے ان کی قوم کو ایک زبردست قوم بنایا تھا، تو ان کے بعد تمہاری قوم کو اللہ نے یہ زمین کے اوپر آباد کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی پشت میں سے ہے کہ ان کی پوری نسل، یہاں پر نسب بیان کیا گیا کہ کیسے نوح علیہ السلام کے اولاد سام میں سے، پھر اسی طرح ارم، اور ارم کی اولاد میں سے جو ہے ایود، اور ایود کے بعد ان کو پھر یعنی ایود اور ایود کے بعد ارم، اور پھر اس کے بعد عاد وغیرہ یہ قوم آتی ہے۔ خیر یہ ان کا نسب بیان کیا گیا، تو اصل میں ان کی نسل سے ہیں، اس انداز میں ان کو خلیفہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ان کے بعد تمہیں یہ حکومت بخشی، تمہیں دنیا کے اندر ایک حکومت دے دی، اور تمہیں خلفاء یہاں پر ان کا جانشین بنا دیا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، کہ تمہیں خلق میں، بسطہ، پھیلاؤ میں تمہیں زیادہ کر دیا۔ تو یہ جو عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، یہ عاد کے حوالے سے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ قد و قامت میں بہت بڑے تھے، جیسے خود یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پیدائش میں، اپنے تخلیق کے اعتبار سے، اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، اور قرآن کریم کی بعض آیات میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے سورہ فجر میں، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ شہروں میں آپ دیکھ لیں کسی بھی شہر میں اللہ نے ان جیسا ایسے لوگوں کو پیدا نہیں کیا، یعنی ان جیسا کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا، یہ بالکل یونیک اور اپنی پیدائش، اپنی جسامت کے اعتبار سے بالکل مختلف لوگ تھے۔ اور اسی طرح فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورہ الحاقہ کے اندر جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے، ان کو جس طرح سے تباہی ان کے اوپر پھیلتی ہے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا ہے کہ اتنے بڑے تھے کہ جب وہ گرے پڑے زمین پر تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجور کے تنے جب تیز آندھی آتی ہے ٹوٹ کر گرے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح تھے یہ سے لوگ، یہ جو ہیں زمین پر گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے گرتے ہیں، اس لیے ان کو ارم ذات العماد بھی کہا گیا، یعنی ستونوں والے، لمبے قدوں والے اور لمبی عمارتوں والے، تو اس طرح کے۔
تو یہ بڑے بڑے خیر قد قامت میں بڑے تھے اور ہیوی تھے اور طاقتور تھے، اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی تھی۔ اور بعض علماء تفسیر نے قوم عاد کی جسمانی قوت اور ان کی قد و قامت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب روایات بھی نقل کی ہیں، لیکن وہی بات کہ یہ روایات ہیں جن کی کوئی پراپر سند نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی یعنی دلیل موجود نہیں ہے، اور ان میں لکھا ہوا ہے کہ قوم عاد کا جو لمبا آدمی تھا وہ 100 ہاتھ لمبا تھا، اور سب سے چھوٹا جو آدمی تھا وہ 60 ہاتھ لمبا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کا ایک آدمی اتنے بڑے پتھر کو اٹھا لیتا تھا جسے ہمارے زمانے کے 500 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، یعنی اتنے بڑے طاقتور بتایا گیا۔ مگر یہ ساری چیزیں ایگزیجریشن ہے اصل میں، ہاں جتنی بات قرآن مجید میں آگے کہ ہاں بہت بڑے بڑے تھے، بڑے قد و قامت کے تھے، لیکن ایگزیکٹلی کتنا تھا اس کے بارے میں صحیح روایات موجود نہیں ہیں۔ اور بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا کہ اس کا طول یعنی ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ، اور جبکہ یہاں پر اوپر جو روایت بیان کی گئی اس میں کیا تھا کہ ان کا لمبا آدمی 100 ہاتھ لمبا تھا، چھوٹے سا چھوٹا 60 ہاتھ کا تھا، تو یہ تو آدم علیہ السلام سے بھی لمبے بنا دیا۔ جبکہ اس حدیث میں کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، اور پھر اس کے بعد سے اب تک یہ مخلوق گھٹتی ہی رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ مخلوق گھٹتی رہی ہے، تو پھر یہ لوگ آدم علیہ السلام سے بھی لمبے کیسے ہو گئے؟ تو یہ یعنی یہ حدیث سے بھی ٹکراؤ ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے، اور اس کے بعد مخلوق آہستہ آہستہ قد میں گھٹتی ہی جا رہی ہے، قد میں، طاقت میں، ہر اعتبار سے۔ اس لیے قوم عاد سے متعلق اس قسم کی کہانیوں پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ عاد کے لوگ غیر معمولی جسمانی طاقت اور قد و قامت رکھتے تھے، اور اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، اور نہایت سخت گیر تھے، اور جیسا کہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 123 سے 134 میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس طرح حامیم سجدہ میں آیت نمبر 15 میں اس کی وضاحت دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ۔ اب دیکھا آپ نے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہود علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایک الہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر دیکھیے اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ کہہ رہے ہیں، اور آپ غور کیجئے گا کہ قرآن مجید میں یہ پرانے قصے کیوں اللہ نے ہمیں بیان کیے ہیں؟ کیا یہ صرف سٹوری ٹیلنگ ہے؟ نو، ہمارے لیے نصیحت ہے قرآن۔ ہدی للناس ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ ہم کہیں ایسے کام تو نہیں کر رہے، اپنا جائزہ لیں۔ اور یہاں پر دیکھیں ان کا کیا کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس آپ ایسا پیغام لے کے آئے ہیں اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے ایک الہ کی عبادت کریں؟ تو غور کیجئے وہاں پر یعنی ان کو اعتراض یہ ہے کہ آپ ہمیں یعنی اللہ کی بات میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بات کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جو ہم نے اتنے جو ولی اولیاء بنا رکھے ہیں، جو اتنے سارے ہم نے، آپ نے جانا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے سے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو ہے وہ 5 بت انہوں نے بنائے، اور اصل میں کون تھے؟ اولیاء تھے، ان کی قبریں تھیں، ان کے اوپر بت بنائے گئے۔ تو یعنی بت اصل میں کوئی بت نہیں ہے، بلکہ پیچھے کوئی شخص ہے، نیک لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان نیکوں کے پاس جانے سے اور ان کی قبروں کے پاس جا کر یہ نظر و نیاز کرنا، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اس سے ہمیں روک رہے ہیں۔ آپ ہمارے پاس یہ کیسا نیا پیغام لے آئے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ کی بات کریں، وَنَا ذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَانَا، اور ہمارے جو بڑے جس کی بات کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ غور کیجئے اس میں بڑے کون سی 2 چیزیں حائل ہو رہی ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ کی عبادت سے نہیں مسئلہ، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ایک اللہ سے زیادہ کی عبادت پر، کہ ہمیں دوسروں کی، غیر اللہ کی عبادت سے کیوں چھڑایا جا رہا ہے، اس پر اکڑ گئے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا یہی ہوتا ہے کہ جناب ہم تو فلاں ہیں، ہمارے تو بڑے فلاں ہیں، ہم تو فلاں مسلک سے ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں قوم سے ہیں، ہمارے یہ عقائد ہیں، ہمارا یہ نماز کا طریقہ ہے، ہماری یہ طریقہ کار ہیں، اور اس کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایک اللہ کی بات کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہی سیم آپ کو رویہ ہمارے مسلمانوں میں بھی آج ملتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی بات کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور ہمارے باپ دادا کیا وہ غلط کر رہے تھے؟ یعنی آج بھی دیکھیں نا بہت سے لوگ حق کو اس لیے نہیں اپناتے کہ جناب اگر میں یہ اپناؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے باپ دادا غلط کر رہے تھے۔ او بھائی اگر وہ غلط کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ بھی غلط کرتے چلے جاؤ، آپ نے بھی لکیر کے فقیر ہی بننا ہے، آپ نے بھی تقلید ہی کرنی ہے، اندھے ہو کے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ نہیں، اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ صحیح راستے کو اپنا لیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کا یہاں پر میسج ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اب دوسرا یعنی وہ جو تکذیب کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر نہیں رہے، جس سے انہوں نے ڈرایا تھا ہود علیہ السلام نے، کیا فَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اصل میں ان کو ڈرایا تھا کہ عذاب اللہ کا آ سکتا ہے، تو وہ دیکھیں نہیں ڈرتے، ثابت ہو رہا ہے۔ فَأْتِنَا، کیا کہہ رہے ہیں اتنے، یعنی وہ
کہہ لیں ان کے اندر سے غیرت جاتی رہی اور اتنے وہ بے پرواہ ہو گئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ، پھر فاتنا، لے آؤ بما تعیدنا، جو وعدہ آپ کر رہے ہیں نا، جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ جہنم میں پھینک دے گا، تو جو آنے نا آ جائے، جس کا وعدہ آپ کر رہے ہیں اس کو لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو عذاب آئے۔ غور کیجئے کہ بیوقوف پھر کون ہے؟ یہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، بیوقوف تو خود ہیں کہ اس عذاب کو بلا رہے ہیں اور نبی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو اس عذاب کو لے آئیں۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر جو نبی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ یقیناً ثابت ہو گیا، یعنی تمہاری جو حرکتیں ہیں، تمہاری جو بات چیت ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے رجسن عذاب ہے، وغضب اور غضب ہے۔ اور یہ نبی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، پیچھے میسیجز میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ رسالات ربی، وہ اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غضب کا اور عذاب کا فیصلہ کر لیا، تو ہود علیہ السلام وہ میسج آگے پہنچا رہے ہیں کہ اللہ نے ثابت کر دیا ہے تم پر وہ عذاب انشاءاللہ آئے گا۔ اور آگے جو اہم ہے، بہت اہم بات ہے، وہ سمجھنے والی، کہتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم میرے ساتھ جو جھگڑا پورا کر رہے ہو نا، یہ پورا پھڈا ہی جو ہے، وہ مسئلہ ہی یہ ہے، وہ کیا ہے کہ جناب یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ غوث ہیں، یہ کتب ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے لفظ میں نے ابھی بولے ہیں، کیا یہ نام نہیں ہے؟ یہ مختلف نام رکھے ہوئے نا، یہ فلاں غوث پاک ہے، یہ مشکل کشا ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، یہ فلاں کام کرنے والے ہیں، یہ فلاں کام کرنے والے، یہ سب نام ہیں۔ اور ہود علیہ السلام بھی ان کو یہی کہہ رہے کہ تم مجھ سے جو جھگڑ رہے ہو نا، ناموں پہ جھگڑ رہے ہو جو تم نے خود رکھے ہیں، سمیتموہا، تم نے خود رکھے ہیں، یا پھر وآباؤکم، یا پھر تمہارے باپ دادا نے رکھے، اگر تم نے نہیں رکھے تو تم سے بڑوں نے رکھے ہیں، وہ تو صرف ناموں پہ تم جھگڑ رہے ہو، جبکہ ان ناموں کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ یعنی کیا اللہ نے کہا ہے کہ فلاں شخصیت غوث ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ فلاں شخصیت حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، گنج بخش ہے، بگڑیاں بنانے والی ہے، بچے دینے والی ہے، اولاد دینے والی ہے، روزیاں اور ڈوبتیوں کو تارنے والی ہے؟ کیا اللہ نے کوئی سلطان اس پہ نازل کی؟ کوئی دلیل ہے قرآن میں سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرے بعد فلاں شخص جو ہے وہ مشکل کشا ہوگا، فلاں شخص جو ہے وہ حاجت روا ہوگا، فلاں شخص کے پاس نظر و نیاز لے کے جانا؟ کیا اللہ نے یہ کہا ہے؟ تو پھر تم میرے ساتھ صرف ناموں کے اوپر جھگڑو، خود بنائے ہیں تم نے نام، اللہ نے تو اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ سیم وہی چیز ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، اور وہی کام اصل میں انہوں نے کیا۔ غور کریں، یعنی اس کی پیچھے لڑی جاتی ہے، صرف ریپیٹ کرے ہر شخص، ہر جو کہہ لیں کہ زمانے کا جو ایک مشرک ہے، وہ کافر ہے، اس کا ایک ہی لاجک ہے، اس کا ایک ہی پھرکی گھمی ہوئی ہے، اس کو وہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اور وہ جو عقیدہ توحید کے اوپر رہے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتا ہے، خود کو عقل مند سمجھتا ہے، اور عذاب کو خود بلاتا ہے، اور جھگڑتا کس کے اوپر ہے؟ ایسی چیز کے اوپر جس کے اوپر بہا ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اچھا، یہاں پر لفظ ہے من سلطان، عربی کے میں لفظ دلیل بھی ہے، اور جبکہ یہاں پر سلطان کا لفظ، یعنی کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹے من گھڑت دلائل پیش کرتے ہیں۔ سلطان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو پوری پاورفل ہو، یعنی کوئی تمہارے پاس پاورفل دلیل نہیں، کوئی جو پراپر دلیل جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ سلطان کے اندر سلطہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، ایک اس کے اندر اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی پراپر اتھارٹی کے ساتھ کوئی چیز تم بیان نہیں کر، ہاں گھڑی ہوئی باتیں تم بیان کر لو گے، دیکھو جی یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب بھی تم نے لکھی ہے، یعنی وہ قرآن تو نہیں ہے، وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ آپ نے خود ہی فلاں فلاں، یعنی جس کے پیچھے تم چل پڑے ہو اس کے بارے میں اپنے پاس سے واقعات بنا کر کتابیں لکھی گئی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کیونکہ کیا کہا تھا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو پھر جس کا وعدہ، یعنی جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اس کو لے آئیں۔ تو پھر ہود علیہ السلام اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عذاب جو ہے یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کو اس کے وقت کا پتہ ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب آئے گا، ہاں آئے گا، یہ اوپر بتا دیا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ ہاں یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم پر عذاب آئے گا، اللہ کا غضب تم پر آنا ہے، کب آنا ہے مجھے نہیں پتا، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو علم غیب بھی نہیں ہے، نبی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کا بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، اس کا نہ مجھے علم ہے نہ تمہیں علم ہے۔
تم بھی انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت کہ کب عذاب آئے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا پھر آ کیوں نہیں رہا. آج بہت سے لوگ جو ہے نا، جیسے بہت سے فتنے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، فتنہ دجال ہے، ان کے بارے میں ان حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب وہ ابھی تک نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایسے ہی اپنے پاس سے حدیثیں بنا لی ہیں، حدیثیں اپنے پاس سے گھڑ رہی ہیں، آنا ہوتا تو آ جاتا. بھائی اس کے وقت کا انتظار ہمیں کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کب آئے گا، لیکن آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. جیسے ان کے رسول ہود علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ وہ تو آئے گا. اب وہ آئے گا کب ہمیں نہیں پتا، نہ نبی کو پتا ہے. ہاں اس کی کچھ نشانیاں اگر بیان کر دی تو کر دی، اور یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ہے کہ کب آئے گا اس کے اوپر اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے اندر جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور خصوصاً خود غضب کو نہیں بلانا چاہیے. یہاں پہ یہ خود بلا رہے ہیں کہ لے آ پھر اس کو. اور اصل میں مقصد کیا ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، نبی کو سچا نہیں مانتے، نبی کی بات سے ہی وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور نبی کو کاذب سمجھتے ہیں، جبکہ نبی جو ہے وہ صادق ہے. تو اس کے بعد آخری آیت کی طرف جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے، یعنی اب عذاب تو آنا تھا، جب آنا تھا، جب اس کا وقت مقرر تھا آ گیا، تو پھر ہم نے بچا لیا ان کو. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ بھی اس نبی کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو سب کو بچا لیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان سب کو بچا لیا. یہ اللہ رب العزت کے مشیت کے تحت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے. اور اللہ رب العزت اکثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو حکم دے دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دے، اب اس علاقے کو کے رہنے والوں کو، مکینوں کو تباہ برباد کر دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو اور جو نیک اور ایمان لانے والے تھے ان کو بچنے کے لیے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا. اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی بچا لیا. یعنی نہ صرف اللہ اپنے نبی کو، بلکہ جو بھی اس کا ساتھ دے. تو اس لیے نبی کا ساتھ دینا ضروری ہے. برحمتن، اور یہ رحمت ہے اللہ کی. یعنی اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اگر اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیں، نبی کے پیغام کو اپنا لیں. یہی نبی کا ساتھ دینا ہے. جو نبی نے حکم دیا اس گروہ کے اندر شامل ہو جائیں، جو اس نبی کے حکموں کو ماننے والا ہے، جو اس کے راستے پر چلنے والا ہے، ان کا ساتھی بن جائیں. اور یہی ہے کہ والذین معہ، جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وہ بچا رہے گا، چاہے دنیا عذابوں کے اندر مبتلا رہے. تو وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کی تو ہم نے کیا کیا، ان کی تو دم ہی کاٹ دی، ان کی جڑ ہی کاٹ دی. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پھر باقی نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان کے تباہ کیے جانے کی کیفیت اور تفصیلیں بیان کی ہیں، جیسے سورۃ الحاقہ وغیرہ کے اندر، اور مختلف اور مقامات پہ تفاصیل آئی ہیں، سورۃ القمر کے اندر، سورۃ الزاریات کے اندر. اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس طرح ان کے اوپر 7 رات یعنی اور 8 دن، یعنی ان پر ایک طوفان اور بہت تیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی. یعنی مسلسل وہ آندھی، اور چلنگ بھی تھی، وہ ٹھنڈی بھی تھی اور بہت تیز بھی تھی، وہ آندھی تھی. 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ چلتی رہی، اور وہ آندھی اس قدر تند و تیز تھی کہ جس چیز پر سے گزرتی اسے چور کر دیتی، حتیٰ کہ اس نے انہیں پٹک پٹک کر ہلاک کر ڈالا. اور ان کی لاشیں اس طرح دکھائی دیتی ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے تھے. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا پورا ایک منظرنامہ کھینچا ہے قرآن مجید کے مختلف آیات میں. تو قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات پر بھی تصریح فرمائی ہے کہ عاد اولا کا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا. یعنی یہ ہے اصل میں وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا. تو جنہوں نے جھٹلایا، تو جھوٹ کا اصل میں دم کاٹ دی جاتی ہے، سچ کی نہیں. سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے، سچ پریویل کرتا ہے، سچ کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جھوٹ وہ کچھ وقت کے لیے ابھرتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ پاور میں بھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بڑی آب و تاب کے ساتھ ہے، لیکن وہ حقیقتاً وہی اصل میں ختم ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو آپ ان میں سے کیا کسی کو باقی جانتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا ہے. تو لہٰذا عرب مورخین نے بھی بالاتفاق ان کو عرب بائدہ یعنی ہلاک ہو جانے والوں میں شمار کیا ہے، کہ یعنی یہ بھی ان قوموں میں سے ہے کہ جو ہلاک ہو گئیں. اور صرف ہود علیہ السلام اور ان کے متبعین جو ان کی اتباع کرنے والے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے. اور بقول بعض ان کی نسل یعنی عاد ثانیہ، یعنی بعض نے بھی کہا کہ نہیں، ان کی ایک نسل میں سے ایک، اسی لیے عادن الاولا قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ یہ اولا عاد ہے، اور دوسری پھر اس کے بعد عاد ثانیہ. بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عاد ثانیہ ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، اور جو وہ کون تھے؟ جو ہود علیہ السلام اور ان کی قوم والے تھے، یہ اصل میں بچے تھے. یعنی بچنے والے وہ کافر نہیں ہیں، ان کی تو دم کاٹ دی گئی، جڑ کاٹ دی، کفر کو تو ختم کر دیا گیا. اور اب یہ جو ہود علیہ السلام اور ان کی قوم ہے وہ بچی، اور آ کر یہ بعد میں قائم، یہ یعنی عاد ثانیہ کے نام سے وہ قائم ہوتی ہے. اور لہٰذا یعنی یہ بھی بعد میں پھر پھیلتے پھولتے ہیں، اور آگے ان کا انشاءاللہ اگلے درس میں قصہ آئے گا. تو بعض آثار قدیمہ سے بھی ان کے متعلق معلومات ملتی ہیں
کہ عاد ثانیہ پھر آباد ہوئی تو عاد اولا یعنی جو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ختم کر دیا گیا، اس عاد اولا کو، ارم کو ختم کر دیا گیا، اس دنیا سے مٹا دیا گیا۔ تو اسی پر آج کا جو ہمارا درس ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ جی اس کے بعد ہمارا جو کوئز ٹائم ہے، اور کوئز میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پہلے میں سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر باری باری سوالات کے جواب دیجیے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ہود علیہ السلام کو قوم کا بھائی یہاں پر کیوں کہا گیا، اس کا کیا مقصد ہے، وہ ہم نے بیان کیا تھا، تو وہ بیان کیجیے۔ اور اسی طرح أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تو اس آیت میں ہود علیہ السلام کی کون سی 3 صفات بیان کی گئی تھی؟ تو یہاں پر 3 صفتیں بیان کی تھیں کہ ان کا یہ مقصد ہے، تو وہ 3 صفات وہ کیا تھی؟ اسی طرح أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، قوم عاد نے قوم نوح کی طرح، یعنی پہلے قوم نوح بھی ایک اعتراض کر چکی تھی، عاد قوم نے بھی سیم اعتراض کیا، تو وہ کیا اعتراض تھا اصل میں جو انہوں نے بھی سیم ایز اٹ از کاپی کیا اور اس کو پھر دہرایا؟ اور اس طرح اللہ فرماتا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تو قوم عاد جسامت میں وہ کیسی تھی؟ تو اس حوالے سے کیا درست ہے، کیا غلط موقف ہے، یہ جو ثابت نہیں ہے۔ اس طرح قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، تو قوم عاد کا عبادت کے معاملے میں کیا اعتراض تھا؟ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا، انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم فلاں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی، تو اس پر یہ جو آیت میں اللہ نے فرمایا أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا، تو حود علیہ السلام نے ان کے اعتراض کا جواب دیا تھا یہاں پر، تو وہ اصل میں کیا جواب تھا؟ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار